آج کا موضوع ایسا ہے جو گھر کو جوڑ بھی سکتا ہے اور اگر سمجھ نہ آئے تو توڑ بھی سکتا ہے۔ ساس اور بہو کا رشتہ ایسا ہے جس پر کہانیاں بنتی ہیں، ڈرامے بنتے ہیں اور لطیفے بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے گھروں کی خاموش ٹوٹ پھوٹ اسی رشتے سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی ساس بری ہوتی ہے یا بہو ضدی، سخت مزاج اور بدتمیز ہوتی ہے، یا اصل مسئلہ انسان کے دماغ اور جذبات کی نفسیات میں چھپا ہوتا ہے؟ تو آج کے ولاگ میں آپ کو 7 ایسے نفسیاتی اصولوں کے بارے میں بتاؤں گی جو اگر سمجھ لیے جائیں تو یہی رشتہ زہر نہیں بلکہ طاقت بن سکتا ہے۔ گھر ہر انسان کے لیے سکون کی جگہ ہوتا ہے جہاں محبت، احترام اور اپنائیت ہونی چاہیے، لیکن اکثر گھروں میں یہی سکون ایک ایسی کشمکش میں بدل جاتا ہے جسے لوگ عام طور پر ساس اور بہو کی جنگ کہتے ہیں۔ ویڈیو کے تمام پوائنٹس اہم ہیں، ضرور تسلیم کریں گے۔ تو چلیے آج کا ہم ولاگ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم سب کو، میں ہوں کرن ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈی کے ناز۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ ہمیشہ تھوڑی سی روزمرہ کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ولاگ شروع ہو رہا ہے صبح کے ٹائم پہ۔ میں گئی ہوئی تھی اپنی جاب پر اور وہیں سے میں چلی گئی پاس بازار۔ بارش لگی ہوئی تھی، موسم بھی بہت زیادہ اچھا تھا، تو میں نے سوچا چلے ایک آپ کو راؤنڈ باہر بازار کا لگا کے دکھاتی ہوں۔ بارش بہت تیز تھی اور موسم بھی اچھا لگ رہا تھا، زیادہ نہ ٹھنڈ تھی نہ ہی زیادہ گرمی لگ رہی تھی، موسم درمیانہ سا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اب سردیاں جا رہی ہیں اور سب کپڑوں کی ورائٹی آ گئی ہے جی گرمیوں کی، اور میں نے سوچا چلے ایک بازار کا آپ کو ریویو بھی دے دیتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عید آنے والی ہے اور رمضان جون سا ہے وہ اختتام پر ہے۔ میرا بہت زیادہ دل خفا ہو رہا ہے۔ رمضان میں عبادت ہو جاتی تھی، 5 وقت کی جو نماز تھی وہ روٹین سے پڑھی جا رہی تھی، ساتھ تہجد بھی شامل ہو چکی تھی، اور میرے تو اذکار بھی تھے اور ساتھ سپارہ پڑھنا، ساتھ پھر اور تسبیحات کرنا۔ دل کو تھوڑی تسلی ہو جاتی تھی کہ جو مشکلات آئی ہوئی ہیں اللہ میری دعا سن لے گا، اللہ آپ سب کی بھی دعائیں سن لے۔ تو یہی وہ دن ہوتے ہیں جب ہم لوگ دل سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہر چیز کو ہم لوگ اپنے اللہ کی بتائی ہوئی احکامات پر چلتے ہوئے ہم ان پر دل سے عبادت کرتے ہیں، اور جب مشکل آتی ہے تو ہم لوگ دل سے ہی تسبیحات کرتے ہیں، اور میری تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ ایسے وظائف ہیں جو بہت زیادہ مجھ پر راس آتے ہیں، وہ بھی میں آگے جا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کا ایک اہم موضوع جس کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھیے دراصل ساس اور بہو کا رشتہ 2 نسلوں، 2 سوچوں اور 2 مختلف انداز زندگی کا ملاپ یا تعلق ہوتا ہے۔ اگر اس میں سمجھداری اور برداشت نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑے بڑے جھگڑوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ چلو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ 7 نفسیاتی اصول کون سے ہیں جنہیں ساس اور بہو دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کنٹرول کھونے کا خوف۔ جب بہو آتی ہے تو اکثر ساسوں کو لگتا ہے کہ ان کا کنٹرول اور اختیار کم ہو جائے گا۔ کچھ ساسیں سخت ہوتی ہیں، شک کرتی ہیں یا حد سے زیادہ دخل اندازی کر دیتی ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اس کی اصل وجہ برائی نہیں بلکہ عدم تحفظ یا اس سوسائٹی ہے کہ اس کا بیٹا جس پر اس کی ساری زندگی کا اختیار تھا اچانک کسی اور کے ساتھ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ ساس کے دماغ میں یہ تبدیلی خطرے کی گھنٹی بجا دیتی ہے۔ اگر بہو اس رویے کو دشمنی سمجھنے لگے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر بہو اسے ساس کا صرف خوف سمجھے تو معاملہ نرم پڑ سکتا ہے۔ سمجھدار بہو ساس کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آج بھی اہم ہے۔ اکثر گھروں میں ساس اور بہو کے درمیان اصل مسئلہ اختیار اور فیصلوں کا ہوتا ہے۔ ساس کئی سالوں سے اس گھر کو سنبھالتی آ رہی ہے، اس لیے اس کی عادت ہوتی ہے کہ گھر کے زیادہ تر فیصلے وہی کرے، لیکن جب بہو آتی ہے تو وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس گھر کے معاملات میں اپنی رائے دینے کا اور کچھ فیصلے کرنے کا حق ملے۔ وہ جو چاہے جیسا چاہے گھر میں پکائے، جیسا چاہے گھر کو سیٹ کرے، اور گھر کے مختلف معاملات طے کرنے اور فیصلے کرنے میں اسے بھی برابر کا حق ملے، اور یہی سے ایک خاموش مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً گھر کے کام کس طرح ہوں گے، کہیں آنا جانا ہے تو کون جائے گا، کب جائے گا، کیسے جائے گا، کھانے کا طریقہ کیا ہوگا، مہمانوں کی خدمت کیسے ہوگی یا بچوں کی تربیت کس انداز میں کی جائے گی۔ ان سب باتوں پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ساس کو لگے کہ بہو اس کی جگہ لے رہی ہے تو وہ خود کو نظر انداز محسوس کرتی ہے،
اور اگر بہو کو لگے کہ اسے ہر بات میں روکا جا رہا ہے تو اسے بھی گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ دیکھیے، اصل مسئلہ اختیار کا نہیں ہوتا بلکہ سمجھ اور توازن کا ہوتا ہے۔ اگر ساس بہو کی بیٹی سمجھ کر کوئی ذمہ داریاں دے دے اور بہو بھی اس ساس کے تجربے اور اس کے مقام کا احترام کرے تو یہی کشمکش آسانی سے ختم ہو جاتی ہے۔ رول نمبر 2، خود کو ثابت کرنے کی ضرورت۔ اکثر بہویں ضدی اور سخت مزاج ہوتی ہیں، بدتمیزی بھی ہوتی ہے، اور بہو کا ضدی ہونا اکثر خود کو منوانے کی کوشش ہوتی ہے۔ نئی بہو ایک نئے ماحول میں آتی ہے جہاں اس پر نظر رکھی جاتی ہے، اسے ہر وقت جج کیا جا رہا ہوتا ہے، سب کی نظریں اس پر ٹکی ہوتی ہیں کہ یہ کب سوتی ہے، کب جاگتی ہے، کھانا بناتی ہے یا نہیں، اگر بناتی ہے تو کیسا بناتی ہے، اچھا بناتی ہے یا نہیں، سلائی آتی ہے یا نہیں، پورے گھر کی صفائی کرتی ہے یا صرف اپنے کمرے کو صاف رکھتی ہے، صرف اپنے کمرے کی جھاڑو پوچھا لگاتی ہے۔ ان سب جھنجھٹ کی وجہ سے بہو اندر ہی اندر خود سے لڑتی رہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ مجھے کمزور نہ سمجھا جائے، مجھے دبایا نہ جائے، مجھ پر کوئی حکم نہ لگایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہو کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، رد عمل دیتی ہے اور ناراض ہو جاتی ہے، اور اگر ساس اسے بدتمیزی یا گستاخی سمجھ لے تو مسئلہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر اسے سیکھتی ہوئی شخصیت سمجھے تو رشتہ سنور جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، ایک 22، 24، 25 سال کی لڑکی جسے آپ شادی کر کے گھر لاتے ہیں وہ اپنے گھر میں بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ کام نہیں کرتی تھی، تو آپ بھی اس سے اتنی ہی امیدیں نہ رکھیں کہ وہ صبح اٹھے گی، سب کا ناشتہ بنائے گی، دوپہر کا کھانا بنائے گی، صفائی کرے گی اور پھر رات کا کھانا بھی تیار کرے گی۔ وہ ابھی بچی ہے، بے وقوفی ہوتی ہے اور سیکھنے کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے اسے سمجھنا چاہیے، جب ساس اسے سمجھائے گی، سکھائے گی تو رشتہ خود نجود نرمی سے بھر جائے گا۔ اصول نمبر 3 ہے، خاموشی جذباتی زہر پیدا کرتی ہے۔ خاموشی مسائل کا حل نہیں، بس انہیں جمع کرتی ہے۔ ساس بہو سے ناراض ہے مگر کچھ نہیں بول رہی، بہو تکلیف میں ہے مگر چپ ہے، یہ خاموشی وقتی سکون تو دیتی ہے مگر اندر ہی نفرت کا زہر جمع ہوتا رہتا ہے، اور ایک دن یہی زہر پھٹ جاتا ہے۔ یہ لڑائی نہیں ہوتی بلکہ خاموشی سے ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں مگر زبان سے کچھ نہیں کہتے، بس چپ رہتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ یہ خاموشی دراصل ایک دیوار بن جاتی ہے جو دلوں کو دور کر دیتی ہے۔ خاموشی کی اس لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان گھر کے ماحول کا ہوتا ہے۔ گھر میں عجیب سا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، بیٹا یا شوہر بھی پریشان رہتے ہیں اور کبھی کبھار تو بچے بھی اس کا اثر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی پہل کر لے، نرم لہجے میں بات کر لے اور دل کی بات کھل کر کہہ دے تو یہی خاموشی جنگ ختم کر دیتی ہے۔ نفسیات میں اسے گونگی شرارت بھی کہتے ہیں، جو اکثر بہوؤں کی طرف سے ہوتی ہے۔ رول نمبر 4، مقابلہ بازی جو خاموشی قاتل ہے، موازنہ رشتوں کا قاتل ہے۔ اکثر ساس اپنی بہو کا موازنہ اپنی ساس سے کرتی ہے۔ وہ اکثر یہ جملہ کہتی ہے، ہم تو اپنے وقت میں اتنا کام کرتے تھے، ہم تو صبح اٹھ کر گھر کا سارا کام نپٹا لیتے تھے، ہمیں اتنی سہولت بھی نہیں تھی، ہم نے کبھی شکایت بھی نہیں کی تھی۔ ایسے جملے سن کر بہو کو لگتا ہے کہ اس کی محنت یا کوششوں کی قدر نہیں کی جا رہی۔ ہر دور اور ہر انسان کا طریقہ الگ ہوتا ہے، جو حالات پہلے تھے وہ آج کے حالات سے مختلف ہیں، یا کئی ساسیں دوسری بہوؤں سے بھی بڑی کمپیریزن کرتی ہیں۔ فلاں کی بہو تو بہت اچھی ہے، وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے، سسرال کی خدمت بھی کرتی ہے، فلاں کی بہو تو آن لائن کام کرتی ہے، پیسے کماتی ہے اور چھوٹا سا کاروبار بھی چلا رہی ہے، فلاں کو تو سلائی کڑھائی بھی بڑی اچھی آتی ہے۔ یہ جملے نفسیاتی زبان بھی ایموشنل زہر کہلاتے ہیں۔ ایسے جملے براہ راست دل پر وار نہیں کرتے بلکہ آہستہ آہستہ رشتے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ساس بہو کا موازنہ کرے تو بہو کا دماغ دفاعی ہو جاتا ہے، دفاعی ہو جائے گا، اور دفاعی دماغ کبھی محبت نہیں کر سکتا، بس لڑنا جانتا ہے۔ دیکھو، پہلے کے زمانے میں زندگی نسبتاً سادہ اور آسان تھی، آہستہ بھی تھی، لیکن آج کل کی زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، لوگ بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، لوگوں پر ذہنی دباؤ اور مصروفیات بھی زیادہ ہے۔ پہلے لڑکیوں کو زیادہ آزادی یا تعمیل کے موقع کم ملتے تھے، جبکہ آج کل کی نسل زیادہ تعلیم یافتہ ہے اور اپنے فیصلوں میں رائے دینا چاہتی ہے۔ پہلے زیادہ تر عورتیں صرف گھر کے کام کرتی تھی، ہانڈی چولہا سنبھالتی تھی، جھاڑو پوچھا کرتی تھی۔ آج کل کی خواتین گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی ہیں، خود آگاہ بھی ہیں، ڈیجیٹل دور میں رہتی ہیں اور گھر میں رہتے ہوئے بھی کمائی کرتی ہیں۔ کئی خواتین تو گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرتی ہیں، صبح جاتی ہیں، شام کو واپس آتی ہیں۔
बच्चों का भी ख्याल रखती हैं, घर का भी। जॉइंट फैमिली में रहते हुए ये सब काम करती हैं, जॉब भी कर रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं। देखिए, घर के कामों में सिर्फ जिस्मानी मेहनत लगती है। जो औरत कमाती है ना, चाहे वो बाहर जाकर कमाती हो या घर पर रहकर कोई कारोबार करती हो या ऑनलाइन काम करती हो, उसकी दुगनी मेहनत होती है। उसका ज़हनी काम भी होता है, सोच विचार का काम होता है। तो बाहर निकल कर देखिए, आजकल ज़्यादातर औरतें कमा रही हैं, घर के काम भी कर रही हैं और पैसा भी ला रही हैं, अपने शौहर की मदद भी करती हैं। मेरा तो आज तक जितना तजुर्बा और मुशाहिदा हुआ है, मैंने यही देखा है कि बहुत सी औरतें घर में रहकर भी कमाती हैं और घर के काम भी करती हैं। कुछ ख़ानदान ऐसे होते हैं जो सुस्त होते हैं, जिनकी औरतें सिर्फ घर के काम ही करती हैं। आजकल की लड़कियां और औरतें इतनी समझदार हो गई हैं, जो कुछ उन्होंने पढ़ा होता है या जो भी उनमें टैलेंट होता है, वो उसे पहचान लेती हैं और उसके मुताबिक पैसा कमाना शुरू कर देती हैं। तो पिछले वक्तों और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर पिछली औरतें ज़्यादा काम करती तो वो पैसा नहीं कमा पाती थी। आजकल तो हर दूसरे घर में औरत कोई ना कोई काम करके पैसा कमा रही है, अपने शौहर का सहारा भी बन रही है, चाहे वो अनपढ़ औरत हो, कम पढ़ी लिखी हो या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। आजकल की लड़कियां या औरतें सिर्फ पैसा खर्च करना ही नहीं बल्कि पैसा कमाना भी जानती हैं। उस वक्त उनके पास कोई वसाइल नहीं थे या इतने ज़राए भी नहीं होते होंगे। अब तो हर जगह सहूलियात इतनी है, तो कोई क्यों पैदल चलेगा। रूल नंबर 5 कि बेटा एक नफसियाती पुल की तरह होता है। सास और बहू के दरमियान अगर बेटा तवाज़ुन न बने तो रिश्ता ख़राब हो जाता है। अक्सर लोग सारा इल्ज़ाम सास पर डाल देते हैं या बहू पर डाल देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बेटा इस रिश्ते का नफसियाती पुल होता है। अगर बेटा माँ की हर बात चुप से सुन ले और बीवी को अकेला छोड़ दे, या बीवी की हर बात मान ले और माँ को गलत साबित करे, तो दोनों सूरतों में घर टूट जाता है। समझदार बेटा नफसियाती आजिज़ी को कायल रखता है। वो फैसले नहीं, समझ बूझ पैदा करता है। वो इंसाफ करता है, ना किसी का हक मारे और ना किसी को नाराज़ करे। कायदा नंबर 6, इज्जत दी जाती है, मांगी नहीं जाती है। एहतराम मांगा नहीं जाता बल्कि दिया जाता है। अगर सास ये सोचे कि मुझे तो इज्जत मिलनी चाहिए और बहू ये सोचे कि मैं क्यों झुकूं, तो दोनों का दिमाग ईगो मूड पर होता है, रिश्ता नहीं चलता। देखिए, अन्ना या ईगो मूड में रिश्ता नहीं चलता। एहतराम वो चीज़ है जो नर्म अल्फाज, अच्छे लहजे और समझदारी से पैदा होते हैं। जिस दिन दोनों तरफ ईगो कम हो जाएगी, उसी दिन से रिश्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक अहम बात यह भी है कि अक्सर सासें बहू से वही तवक्को रखती हैं जैसे उन्होंने अपने ससुराल वालों की खिदमत की हो, और साथ ही वो चाहती हैं कि बहू हर काम बिल्कुल वैसे ही करे जैसे वो चाहती हैं, चाहे वो बात घर के कामों की हो या बच्चों की तरबियत की। कभी कभार सास अपनी बहू से गैर ज़रूरी तवक्कुआत भी वाबस्ता कर लेती है, जिससे बहू दबाव में आ जाती है। और कई सासों को अपने फ़र्ज़ का नहीं, सिर्फ